بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. اور جب انہی میں کی ایک جماعت نے دوسرے سے کہا کہ تم کیوں ان کو نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ ہلاک کر دیں گے یا سخت عذاب دیں گے، تو اس دوسری جماعت نے کہا کہ یہ نصیحت صرف اس لیے ہے تاکہ رب کے سامنے معذرت کر سکیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ اللہ سے ڈر جائیں. گزشتہ آیت میں یہ بات آئی کہ بنی اسرائیل جن کے لیے ہفتے کے دن کی تعظیم واجب تھی اور کسی طرح کا کاروبار حرام تھا اور وہ لوگ مچھلیوں کا شکار کرتے اور ہفتے ہی کے دن مچھلیاں سمندر کے اوپر نظر آتی، تو ان لوگوں نے شرارت یہ کی کہ سمندر کے بازو ایک تالاب بنایا اور سمندر سے تالاب تک پانی آنے کا راستہ بنایا. تو ہفتے کے دن وہ راستہ کھول دیتے اور ساری مچھلیاں تالاب میں آ جاتی اور دوسرے دن یعنی اتوار کے دن جا کے تالاب سے مچھلیاں لے کر آتے اور یہ کہتے کہ ہم نے ہفتے کے دن کی بھی تعظیم کر لی اور مچھلیوں کا شکار اتوار کے دن کیا. تو یہ حیلہ تھا کہ سیدھے سیدھے گناہ نہ کر کے ذرا سا اس کو گھما کے گناہ کرتے تھے. اب پوری بنی اسرائیل جو وہاں آباد تھے وہ 3 حصوں میں بٹے. ایک تو وہ جماعت تھی جو یہ گناہ کر رہی تھی، دوسری جماعت وہ تھی جو انہیں منع کر رہی تھی کہ یہ نہ کرو، تیسری جماعت خاموش بیٹھی تھی. تو جو جماعت خاموش تھی اس نے اس جماعت سے کہا جو منع کر رہی تھی کہ کیوں منع کر رہے ہو انہیں، اگر اللہ چاہیں گے تو انہیں عذاب دے دیں گے، ہلاک کر دیں گے ان کے گناہوں کی وجہ سے، تو انہیں کیوں روک رہے ہو. تو انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا جو قرآن میں اللہ نقل کر رہے ہیں کہ معذرۃ الی ربکم، کہ کل جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ہماری انشاءاللہ پکڑ نہیں ہوگی. ہم یہ اللہ سے ضرور کہیں گے کہ اللہ ہم نے انہیں گناہوں سے روکا تھا، اب وہ نہ روکے تو اس کے ذمہ دار وہ ہیں. اور اگر ہم انہیں گناہوں سے نہ روکیں، خاموش بیٹھ جائیں، تو حدیث میں ہے گناہ دیکھ کر خاموش بیٹھنے والا گناہ میں شریک ہوتا ہے. لہذا کل ہم بھی عذاب میں گرفتار ہو سکتے ہیں خاموش رہنے کی وجہ سے، اس لیے ہم انہیں منع کر رہے ہیں. لہذا مزید کیا ہوا انشاءاللہ وہ آگے کی آیات میں آئے گا. ہمارے لیے پیغام یہ ہے جہاں برائی دیکھیں ہم اس سے روکیں تاکہ ہماری ذمہ داری ادا ہو. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے.